یہ پروگرام کوئی کرائے یا نہ کرائے شہادت حسین پہ خطیب ان کی شان بیان کرے یا نہ کرے، جس جنت میں تم نے رفتار باندھی ہوئی ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، یہ سمجھ کے ان کی شان ضرور مان لینا کہ اس کا سردار حسین ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں ڈی سی صاحبان منظوری دیتے ہیں تعداد دیکھ کے، مگر میں حکومت سے کہوں گا تعداد دیکھ کے ذکر حسین کے لیے منظوری نہ دیا کرو، یہ سمجھ کے منظوری دیا کرو کہ ایک بستی میں 10 بندے بھی ذکر حسین کرانا چاہتے ہیں تو منظر ان کی بھی جنت میں حسین ہے۔ اور حسین زیادہ تعداد والوں کا نہیں ہے، حسین رب کا ہے، اور جب حسین رب کا ہے تو پھر تم بھی مان لو حسین سب کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے۔ جنت حسین ابن علی علیہ السلام کو تلاش کرتی ہے، کیوں؟ متقین کے لیے جنت ہے، ہر متقی کی جزا جنت ہے۔ یہ ہمارے پاس ہمارے چان مکھن ملائی، یہ اس علاقے کے ایم پی اے میر عامر حیات حراج صاحب جو بیٹھے ہیں، اور سیدزادے سید علی زر شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میر نصرت صاحب بیٹھے، اور ان کے رفقا سید عبدالکشی نام نہیں نہ لکھے، ہاں یہ تاڑا کام ہے نا سید، میں اتنے نادرہ چ ڈیوٹی تے کردا نہیں کہ میں نوں لسٹ پہلے پتا ہوئے۔ سید عبدالقادر شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ پرچی پہ سید اور عزت مآب رانا واجد صاحب، فیصل صاحب اور ان کے رفقا، اور میرے پرانے دوست مولوی اسامہ شوکت صاحب، اور بھائی طلحہ جو کسی بیماری کے سلسلے میں کوئی عزیز بیمار ہے فیصل آباد گئے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں آل محمد کا چوکیدار لکھوا لوں، مگر یہ جملہ یاد رکھنا، پورا تلمبہ نماز پڑھتا ہے، منزل ان کی جنت ہے، مگر جنت لینے کے لیے ہدی للمتقین، اللہ کہتا ہے ہدایت متقین کے لیے ہے۔ سبھی بولے ہدایت پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اللہ کہتا ہے جو پرہیزگار تقوی طہارت حاصل کرے گا اس کے لیے انعام جنت ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب 72 سال کی عمر ہو گئی، ان کی آخری خواہش ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ ناصر مدنی 28 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے، میری خواہش ہے مجھے جنت مل جائے۔ صبح فجر ٹائم سردی کے وقت وضو کرتا نمازی، اس کی منزل ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ گرمی میں انسان وضو کرتا ہے، مالک مجھے گرم پانی لگائے مجھے جنت مل جائے۔ ہر نمازی نماز پڑھتا ہے، مولا مجھے طہارت مل جائے، تقوی مل جائے، منزل جزا اس کی جنت ہے۔ 70 عمرے کرو جزا اس کی جنت ہے، 80 حج کرو جزا اس کی جنت ہے، 80 جلسے کرو جزا اس کی جنت ہے، 80 دیگاں اللہ دے نام تے ونڈو جزا اس کی جنت ہے، ماں باپ کی خدمت کرو جزا اس کی جنت ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر متقی کے لیے میں نے جزا جنت رکھی ہے۔ حسین کتنا بڑا پرہیزگار ہوگا جس کو اللہ نے متقین کا سردار بنا دیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا اس بات پہ کہ ایک متقی 70 حج کرے تو نتیجہ نکلیا کہ جی انہوں جنت مل گئی۔ جنت چون جو بھی ہے وہ دی قسمت ہے۔ آج کتنے دوست احباب ہیں، مجھے ایک مولوی کہنے لگا کہ نبی پاکستان جو کھادا ہوئے گا نا بندے دے دماغ چ خیال آندا جائے گا اور جنت چ ملدا جاؤ، تو میں مولوی غریباں دا بیڑا گر کر لگا، تینوں تے پکیاں پکائیاں کو 70 72 ڈشاں لب جاندیاں،
تے تیرے دماغ چ تے آ جانگیاں تے جڑے غریب نو دال روٹی تو علاوہ لبدی نہیں انہوں جنت چ کلی دال ہی لبے گی. سوچو نا. اور بھائی جنت کو خیالی نہ بناؤ. جنت والے نے کہا ہے جنتی جنت میں جو خواہش کرے گا میں اس کو عطا کر دوں گا. اللہ نے ساری چیزیں جنتی کے لیے رکھی. آج کتنے دوست احباب ہیں یہ سارے نوٹ کریں کہ ایک متقی کی جزا جنت ہے اور حسین ابن علی کو کسی سے شاباش لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے متقین کا امام بنا دیا ہے, متقین کا سردار بنا دیا. جنت میں حسنین کی سرداری ہے. یہی کچھ لاؤ ساتھ کھالی یہ ڈبے چل رہے. آج کتنے دوست احباب تلمبہ شہر میں یہ ماشاءاللہ کرسیاں بھر گئی اور ساتھ سیڈوں پہ میرے چند مکھن کھڑے ہیں. اللہ کرے جڑے کھلوتے نہ دیئے جیباں سلامت رہیں. کھلوتے بندی جیب چھتی کٹی جاندی ہے. میں نے دیکھا راش میں لوگ قریب قریب آ جاتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے, تیرا ہاتھوں میرے تک پہنچدا نہیں, دوروں سلام ہے. یہ میرے چاند ہیں. میں جتنی دیر بولاں گا میں چاہنا ہے کہ تلمبے میں بتا کے جاؤں. تم لاکھ جلسے کر لو حسین کی محبت میں, تمہیں ہی حسین کی محبت کرنے سے کچھ ملنا ہے. حسین کو تو اللہ نے سب کچھ پہلے ہی دے دیا ہے. آل محمد کو آپ سے کیا لالچ ہے. اور کئی بندے آج دے دور چ کہہ دیندے نے جی واقعہ کربلا ایک تاریخ یہ بیان ہی نہ کرو. ملا تو پڑھیا کتھے. تاریخ کا تعلق ہوتا مورخ کے ساتھ. کوئی بندہ واقعہ لکھے, کوئی واقعہ بیان کرے, کوئی واقعہ ہویا ہوئے. واقعہ کربلا یہ تاریخی نہیں ہے. یہ مورخ لکھے تو کہہ سکتا ہے. اس کی نسبت اگر مورخ کی طرف ہو تو کہہ سکتا ہے میں تیری بات ایکسپٹ بھی کر لوں, مگر لکھ لیں یہ تلمبے میں میرے فتویٰ ہے. واقعہ کربلا کسی مورخ کی زبان سے نہیں نکلا. شہادت حسین کسی مورخ کی تحریر میں نہیں آئی. شہادت حسین کی خبر مصطفیٰ کی زبان سے ملی ہے. یہ حدیث رسول سے ملتا ہے واقعہ. اور شہادت حسین پہ آنسو بہانا یہ کسی دنیا دار ملا کی ایجاد نہیں ہے کہ کوئی کہے جی واقعہ کربلا پہ لوگ آنسو بہاتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. شہادت حسین پہ رونا جائز نہیں ہے. ہاں پیو مر جائے تو رونا جائز ہے, ماں مر جائے تو رونا جائز ہے, انا دی تایا مر جائے تو رونا جائز ہے, بیوی مر جائے تو رونا جائز ہے, ہاں رشتہ دار مر جائے تو رونا جائز ہے, پارٹی دا لیڈر مر جائے تو رونا جائز ہے, مسجد دا مولوی مر جائے تو رونا جائز ہے. چلیا ہر شے تے رو لینا ہے. حسین نہ تینوں کی تکرار ہے. حسین ابن علی سے تجھے کیا تکلیف ہے. میں تو یہ کہنے لگا ہوں آج تلمبہ میں تم تو کہتے ہو نا کہ 61 ہجری کے بعد آل نبی کی محبت میں درد حسین میں رونا جائز نہیں ہے. اور میں تجھے بتاؤں میرا نبی تو حسین کے درد میں پہلے رویا جب حسین ابھی کٹا بھی نہیں ہے. حسین کی محبت کوئی عام ہے. یہ ایم پی اے صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھنا ان کے حلقے میں ان کے ووٹر ہوتے ہیں 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ, مگر سب کی فوتگیوں پہ جاتے ہیں. اور کئی ایسی فوتگی تو بھی جاندے جتھے انہوں ایک کار سنی آندا. اور کچھ انہوں دے اتنے سپورٹر ہوندے نے کہ اتھے ایم پی اے صاحب خود قبر چ اتر کے اس کارکن نو دفن کر دینے تے آنسو بھی بہان دے. وجہ کیا ہے؟ ووٹ دی اس دی بھی اتنی اہمیت ہے اور دوسرے دی بھی, مگر آنسو درد سے زیادہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ اتنا ہی پیارا اور قریبی ہوتا ہے کہ ہر مشکل خوشی غمی میں ساتھ ساتھ ہوتا ہے. جتنا بندہ بندے کے دل کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ درد چھوڑ کے جاتا ہے کہ یار یہ میرا پیارا بازو ٹوٹ گیا ہے. میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ تم کیوں نہیں روتے. جتنا دل کے حسین قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ درد ہوتا ہے.
یہ تو اپنے ضرب کی بات ہے کہ تم حضور کی خاندان کو اپنے دل کے کتنا قریب رکھتے. آج سن لیں شہدائے کربلا دا ذکر خیر ہوئی. جو بندہ تنوے کہے کہ آل مصطفیٰ سرکار مدینہ سرو قلب وسینہ نو ماننے والو شہدائے کربلا دا ذکر نہ کرو جی. واقعہ کربلا تاریخی ہے اور کئی ملان دی زبان ایڈی بے لگام ہے. وہ کہتے جی واقعہ کربلا سرے تو بیان کرنا ہی حرام ہے. اور پاکستان دا سوشل میڈیا اتنا بے لگام ہے کہ کوئی کسی نو پوچھنے والا نہیں دسن والا نہیں. خدا دا واسطہ ہے پاکستان میں جو ایپ چلے یہ ایم پی اے صاحب کبھی میری بات اسمبلی میں کر دے اللہ ان کو جزا دے گا. یہ واٹس ایپ کا نمائندہ ایٹمی ملک میں موجود ہونا چاہیے ورنہ اس واٹس ایپ کو بند کر دینا چاہیے. یوٹیوب کا نمائندہ پاکستان میں موجود ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان یتیم ملک نہیں یہ جناب ایٹمی ملک ہے. اس نے رفیل کو سبق سکھایا ہے. اس نے جناب اعلیٰ مودی کو سبق سکھایا ہے. اس نے چاچے ٹرمپ کو یہ لفظ کہلایا ہے کہ مجھے آزاد میں فیلڈ مارشل سے مل رہا ہوں. یہ پاکستان یتیموں کا ملک نہیں یہ ایٹمی ملک ہے. اور یہ ذوالفقار بھٹو کا جناب اعلیٰ جناب جی احسان مند ملک ہے جس نے اس دور میں کہا ہم گھاس کھا لیں گے مگر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کے دکھائیں گے. اور آج پاکستان ایٹمی ملک ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان امت مسلمہ کا وجود رکھتا ہے کہ امت مسلمہ طاقتور ہے. اسلام کے نام پہ بہت بڑا جناب اعلیٰ شاندار کارنامے والا ملک پاکستان ہے. میں کہوں گا کہ کبھی ایم پی اے صاحب پنجاب اسمبلی میں گفتگو کرے تو یہ میرے الفاظ دہرا دے کہ پاکستان ایٹمی ملک ہے. یہاں فیس بک کا نمائندہ بیٹھنا چاہیے. ہمیں ایسی ایپیں نہیں چاہیے جس کا نمائندہ پاکستان میں نہ ہو کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ ایپوں کے نمائندے دبئی میں بیٹھے ہیں ہندوستان میں بیٹھے ہیں مگر پاکستان میں یہ کمپنیوں کے نمائندے نہیں بیٹھے. جو چاہا کسی کی پگڑی اچھال دی جو منہ میں آیا بول دیا ڈیٹا نہیں ملتا. عزیزہ نے من عرض کرنا چاہ رہے ہمیں عدالتاں پریاں نے جا کے دیکھو ایف آئی اے دے اندر ہزاراں درخواستاں نہیں لکھاں درخواستاں پیاں نے. حکومت پاکستان کے اپیل ہے کہ پاکستان کو مضبوط دیکھنا ہے تو یہ سارے سوشل میڈیا کے جناب ذرائع ابلاغ اور جتنے جناب اعلیٰ لوگوں تک بات پہنچانے کے ذریعات ہیں اس کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا تاکہ ملک کا امن عام ہو جائے ملک کا امن عام ہو جائے. اور میں یہاں جملہ کہوں گا کون کہتا ہے کہ نواسہ رسول دی شہادت اکھاں دا رونا جائز نہیں گا خاندان رسول دی عزت بیان کرنا یاویں. عزیزان من رانا برادران سرور کے قابل ہے کہ تسال محمد دا ذکر خیر کرنے واسطے منو لاہور تو بلایا اور میں بڑی محبت دے نال تاڑے کھول پہنچے آویں. اور میں اپنے بھائی دی دعوت رات میں 5 پروگرام کیتے پرسوں 5 پروگرام کیتے مگر آج اکیلا ٹائم دیا کہ یہ تلمبے شہر سے مجھے اس نسبت سے بھی محبت ہے کہ یہاں میرے بہت پیارے قابل فخر اسلام کا سرمایہ مولانا طارق جمیل صاحب رہتے ہیں. ہم اس کے جناب اعلیٰ پاؤں کے لگنے کے ساتھ جو خاک اٹھتی ہے اس کا بھی میں ادب کرتا ہوں کہ تلمبے سے اٹھا ایک نوجوان اور دنیا میں اتنا نام کمایا کہ اس کا نام جدھر جاتا ہے اشتہار کی ضرورت نہیں رہتی. ہزاروں لوگ نہیں لاکھوں جمع آ جاتے ہیں اور کملی والے کا دین سن کے اپنی زندگیاں چینج کر جاتے ہیں. میں نے کہا تسلی سے ٹائم دوں گا اس شہر میں تو آج بڑی محبت سے آیا ہوں. میں سارے تلمبے کو کہوں گا حسین کا درد اپنے دل میں بٹھا لو حسین کا درد تقسیم کر دو. حسین کا درد ایسے نبی علیہ منتقل کیا کرو جیسے اپنی اولادوں کو جائیداد وراثت منتقل کرتے ہو. یہ آل محمد کا درد کوئی عام درد نہیں گا درد اس کو ہوتا ہے جتنا اس کے قریبی ہو جتنا اس کے قریب ہو. یہ تو امت کا ظرف ہے کہ یہ دیکھے حسین نانا رسول کے کتنا قریبی ہے اور حسین کا درد مصطفیٰ کو کتنا ہے. ابھی میرا حسین شہید نہیں ہویا اجے مصطفیٰ دا پیارا نواسا میدان کربلا دی پاک زمین دیتے جتھے حسین دا خون گرے آوے ابھی حسین تڑپے آنے گا ابھی عباس دے بازو قلم نہیں ہوئی اجے انہوں محمد
तड़पिया नहीं, अजे सिजदा ज़ैनब पाक ने अपने वीर दा लाशा नहीं वेख्या। अभी जनाब आलाओ सिजदा दे जनाब आलाओ अखां चों आंसू नेंगे। अभी हुसैन दे प्यारे चचा दा हज़रत अमीर मुस्लिम दी शहादत नहीं हुई। अजे जनाब आला अकील दा पुत्र शहीद नहीं होया। जनाब जी हजे काफला मदीना पाक तो मक्का, मक्का तो कूहे, कूहे दे अंदर करबला च नहीं पहुंचया। प्यारे हुसैन दी शहादत दा दर्द आ मैं हजूर तो लैके दसा। तू मुअर्रख दी बात करना है, तू तारीख दी बात करना है। नासिर मदनी 28 साल वाकया करबला बयान करदा आया और मैं इस नतीजे ते पहुंचया वे उम्मत नूं विराओ तारीख दा नाम लैके पजल ना करो, गुमराह ना करो। मौलवीओ जिहड़ी गल हदीस तो मिलदी पई है ओनू तारीख ना क्यों जोड़दे पै जे। मेरे आका घर अंदर आए ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा उम्महातुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा सलावतुल्लाह अलैहा तैयबा तारा आबिदा ज़ाहिदा नू क्या है कि मेरे घर दे अंदर आज एक खास फरिश्ता आ रहा वे जिहड़ा पहले नहीं आया। जदों मैं कमरे च बैठ जावां हुजरे च किसी नू अंदर दाखल नहीं होण देना। अजीज़ां ने मन जदों सरकारे मदीना सरू अकल वसीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा नू मानने वालों, नबी करीम दा तर्जमा नबी सरकार दी शान सुनने वालों, शोहदाए करबला का जिक्र खैर सुनने वालों, जरा लफ्ज़ सुनने वाला वे मेरे आका हुजराए पाक पे बैठ गए नहीं। आन वाला जनाब आला कौन है? नन्ना जा शहज़ादा है, हम शक्ल रसूल है, हैदर करार दा बचड़ा वे, मौला अली पाक दा लाल है, ज़हरा पाक दा अखां दा चैन ते करार है, जन्नत दा प्यारा सरदार है। अपने नाने दी पुशत ते सवार होने वाला हुसैन है, अपने नाने दे कंधियां ते सवार होने वाला हुसैन है, अपने नाने दी उंगली पकड़ के चलन वाला हुसैन है, अपने नाने दी गोद च जवान होने वाला हुसैन है। मौला अली पाक दा लाडला पुत्र है, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम दा प्यारा वीर है। जदों नाना पाक दे दरवाजे ते आए ने अम्मी जान ने रोक दिता वे पुत्रा अंदर नहीं जाना, ताडे नाने ने क्या वे हुजरे च किसी नूं आन नहीं देना, कोई खास मुलाकात है, आज कोई खास फरिश्ता आ रहा वे। हजरत नवासा रसूल होने लग पैने, मां दा दिल नरम हुंदा वे, जावे पुत्रा अंदर चले जाओ। हजरत नवासा रसूल अंदर दाखिल होए ने, मुस्तफा दी गोद च बैठ गए ने। मेरे आका ने चंद मिनट बाद ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिता है, सिसकियां दियां आवाज़ां बाहर आईयां। मोमना दी मां उम्मे सलमा फरमांदियां मैं अंदर गई, मैं वेख्या ज़ुहूर दियां ज़ुल्फ़ां बिखरियां ने, चेहरा गमगीन है, अखां चों आंसू निकलदे पै ने। मैं पूछया या रसूल अल्लाह या सैयदी या हबीब अल्लाह, ताडे कदमां तो मां बाप कुर्बान होवे, ताडे कदमां तो मां बाप कुर्बान होवे, कोई आसमान तो गम दी खबर आ गई है। हाँ उम्मे सलमा अभी अभी उन्हां दी गम दी खबर आई है। आका क्या गम दी खबर आ गई है? गोद विच हुसैन मुस्तफा रो रहे ने। फरमाया मोमना दी मां अभी अभी फरिश्ता खबर दे के गया है, मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा, मेरा नवासा शहीद हो जाएगा, मेरा बचड़ा शहीद हो जाएगा। ऐ ताड़ा बच्चा ताड़ी उम्मत शहीद कर देवेगी। अजीज़ां ने मन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जिदी शहादत दी खबर ते मुस्तफा आंसू बहाए, जुल्फा बिखरियां ने। आज दुनिया दे उत्ते जरा जुमला सुनिए ध्यान से, अर्ज करना चाह रहे हैं जरा ध्यान दे नाल। जुल्फा बिखरियां ने और जदों जुल्फा बिखरन जरा सोच, मुस्तफा रोज कंगी कर देने, जुल्फा शिंगार देने, मेरे आका दे चेहरे ते तबस्सुम रहंदा है। ओ लोगों दर्द हुसैन दिल में बैठा लो, मेरे आका ने अपनी आंखां च आंसू बहाए ने। उम्मे सलमा मेरा बचड़ा शहीद हो जाएगा, जिदी शहादत दी खबर मुस्तफा देवे, जिदी शहादत दी खबर कमली वाले नूं फरिश्ता देवे, ओदी शहादत ते जरा ना कर, ओदी शहादत ते जरा ना कर। और मैं मुल्ला को कहूँगा तू पाकिस्तान में पढ़ के कहता है हुसैन करबला क्या लेने गया है, तुझे शर्म नहीं आती? किसके ऊपर क्या कहता है? तू इल्म पाकिस्तान चो सीखा है, हुसैन ने नाना रसूल दी गोद चो दीन सीखा है। और तुझे 1400 साल बाद ज्यादा अकल आ गई है। ये लफ्ज़े क्या तुम्हें जुर्रत किसने दी है? तो किताब में लिखे, कालम में लिखे, ज़बान से तकरीर में कहें कि आप वो कहता है जो गुलाम ना हो, जो गुलाम होता है वो क्या नहीं कहता, वो जी कहता है।
کیا ملازم سے مالک پوچھتا ہے کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ کیا تمہیں یہ ایسا کرنا چاہیے تھا؟ یہ کیا آقا کی صفت ہے؟ ہم حضور کے بھی غلام ہیں، آل محمد کے بھی غلام ہیں۔